نیک مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، نیک عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو اپنی خاص حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ دونوں کی تخلیق ایک ہی رب کی طرف سے ہے، مگر دونوں کی فطرت، ذمہ داریاں اور مزاج مختلف رکھے گئے ہیں۔ یہ فرق کسی کی برتری یا کمی کے لیے نہیں، بلکہ توازن، حسن نظام اور آزمائش کے لیے ہے۔ مرد میں قوت، ذمہ داری اور قیادت کا مزاج رکھا گیا، اور عورت میں محبت، شفقت، صبر اور سکون کا جوہر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا تاکہ ایک دوسرے کی کمی کو پورا کریں اور ایک دوسرے کے لیے راحت اور حفاظت بنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ہے، اور دونوں کا رشتہ محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی بنیادوں پر قائم ہے۔ جب ہم نیک مرد اور نیک عورت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیکی کا معیار اللہ تعالیٰ نے خود قرآن و سنت میں بیان فرمایا ہے، نہ کہ معاشرے کی خواہشات یا رسم و رواج نے۔ نیک مرد وہ نہیں جو صرف ظاہری عبادت کرے، بلکہ وہ ہے جو ایمان، عمل، اخلاق اور ذمہ داری سب میں اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نیک مردوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت واضح اعلان ہے کہ نیکی کا دروازہ مرد و عورت دونوں کے لیے برابر کھلا ہے۔ اجر میں بھی کوئی فرق نہیں۔ نیک مرد کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی صرف مسجد میں نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جو مرد بیوی، بچوں اور والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اسی طرح نیک عورت کی پہچان بھی صرف ظاہری عبادات نہیں بلکہ ایمان، حیا، صبر، وفاداری اور ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، فالصالحات
قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں جیسا کہ اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ نیک عورت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت گزار ہو، اپنی عزت حیا کی محافظ ہو، صبر کرنے والی ہو، شکر گزار ہو اور اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر کرتی ہو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک خوش نصیب گھرانوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، محبت اور دعائیں نصیب ہوئیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نہایت با ایمان، سمجھدار، صابرہ اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والی خاتون تھی۔ ان کی پوری زندگی ایمان، قربانی اور صبر کا عملی نمونہ تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عظیم صحابی تھے، دین کے معاملے میں سنجیدہ، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھنے والے اور اپنی بیوی کے احترام کرنے والے انسان تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی ضروری کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں بچے کی حالت بگڑتی چلی گئی اور آخر کار وہ بچہ اللہ کے حکم سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ لمحہ کسی بھی ماں کے لیے انتہائی کٹھن اور دل توڑ دینے والا ہوتا ہے، مگر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جس صبر، حوصلے اور ایمان کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ اسلام میں بے مثال ہے۔ انہوں نے رونا پیٹنا، شور مچانا یا شکوہ کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ایک طرف لٹا دیا۔ پھر کسی کو اجازت نہ دی کہ شوہر کو اس حادثے کی خبر دے۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آئے تو حسب معمول انہوں نے سب سے پہلے بچے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حکمت اور نرمی سے جواب دیا، اب وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ کہ بیٹا شاید بچے کی طبیعت بہتر ہو گئی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر کے لیے کھانا تیار کیا، انہیں کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی اور معمول کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تاکہ شوہر کا دل مضبوط رہے اور وہ صدمے کو اچانک برداشت کرنے میں مشکل محسوس نہ کریں۔ جب رات ہو گئی، دل کچھ سنبھل گیا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت دانائی سے بات شروع کی۔ انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے ہمیں کوئی امانت دی ہو اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو کیا ہمیں ناراض ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، امانت واپس لینے پر ناراض ہونا درست نہیں۔ اس پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پھر جان لیجئے کہ ہمارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حقیقت کھل گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل غم سے بھر گیا، مگر انہوں نے بھی اللہ کے فیصلے پر صبر کیا اور رضا اختیار کی۔ اگلی صبح دونوں میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ان کے صبر، ایمان اور باہمی سمجھداری کو بے حد پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، یعنی اللہ تم دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا
اور اس برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں اللہ نے حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جو بڑا ہو کر علم قرآن کا عالم بنا اور دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی صرف عبادت کے ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ اور ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنے کا نام ہے۔ ایسے ہی نیک مرد اور نیک عورتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہوتی ہیں، اور یہی لوگ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اعلیٰ درجات کے مستحق بنتے ہیں۔ جب جنت کی بات آتی ہے تو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ نیک مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو نیک عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ اس سوال کا جواب ہمیں قرآن و حدیث کی مجموعی تعلیمات سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جنت جزا کا گھر ہے اور وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ آیت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں۔ حوروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے مگر یہ ذکر مردوں کی فطری رغبت کے مطابق ہے، کیونکہ مرد کی فطرت میں جمال کی خواہش غالب ہے، عورت کی فطرت اس سے مختلف ہے، اس میں محبت، تحفظ اور تعلق کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایسی نعمت نہیں دیں گے جو اس کے دل کو ناگوار ہو۔ نیک عورت کو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو اس کے دل کی خواہش ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس کا دل ہر قسم کے حسد، غم، غیرت، منفی اور تکلیف سے پاک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ دنیا کی نیک عورتیں جنت کی حوروں میں بھی افضل ہوں گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایمان، آزمائش اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ دنیا کی عورت نے دکھ، قربانی، اولاد کی پرورش، شوہر کی خدمت اور نفس کے خلاف جدوجہد کی، اس لیے جنت میں اس کا مقام بلند ہوگا۔ اگر عورت کا شوہر نیک ہوگا تو وہی شوہر جنت میں اس کا ساتھی ہوگا، مگر اس صورت میں وہ شوہر دنیا کی تمام کمزوریوں سے پاک، کامل، حسن و اخلاق کے ساتھ ہوگا۔ اگر عورت کا شوہر نہ ہو یا حالات مختلف ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا بہترین ساتھی عطا فرمائیں گے جو اس کی خواہش اور دل کی مکمل تسکین کا سبب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کا مقام اسلام میں کتنا بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے، ان کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اہل خانہ کے ساتھ رہتے، جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ عملی نمونہ ہے نیک مرد کا جو اپنے نیکی کو غرور نہیں بلکہ خدمت بناتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جنت میں نعمتیں دنیا کی نعمتوں جیسی نہیں ہوں گی، وہاں کوئی محرومی، کوئی مقابلہ، کوئی احساس کمتری نہیں ہوگا۔ عورت کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ مرد کو کیا ملا اور مجھے کیا ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جنت میں دلوں سے کدورت نکال دی جائے گی۔ نیک عورت جنت میں عزت، سکون، اطمینان، حسن، کامل محبت اور اللہ کی رضا پائے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آخر میں یہ پیغام بہت اہم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں جنت نصیب فرمائے تو مرد اور عورت دونوں کو اس ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا۔ مرد کو
جو چاہے وہ تقوی اختیار کرے، نگاہ کی حفاظت کرے، حلال اور حرام میں فرق کرے، عورت کی عزت کرے، انصاف اور رحم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ ایمان، حیا، صبر، شکر اور وفاداری کو مضبوطی سے تھامے، اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور اپنے کردار سے اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کرے۔ جب مرد اور عورت دونوں اپنی اپنی جگہ اللہ کے حکم پر چلیں گے تو نہ صرف دنیا سنورے گی بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی وہ جنت نصیب ہوگی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہ کسی کو آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک مردوں اور نیک عورتوں میں شامل فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں رضا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف مائل فرما، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے، ہمیں صبر، شکر، حیا اور تقوی کی دولت نصیب فرما، ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور برکت کا گہوارہ بنا دے، ہمیں نیک مردوں اور نیک عورتوں میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی اس پیغام کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے یا آگے پہنچا رہا ہے، اس کے دل کو ہدایت سے بھر دے اور اسے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ پیارے ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ دین کی ایک بات آگے پہنچانا بھی عظیم نیکی ہے اور انشاءاللہ جو بھی اس خیر میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بہتر اجر، برکت اور اپنی خاص رحمت سے نوازے گا، آمین یا رب العالمین۔